الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون حمد و ثنا تعریف و ستائش اللہ خالق و مالک کائنات کے لیے خاص ہے، جو ہمارا رب ہے، رب اکبر ہے، ہمارا داتا ہے، پالنہار ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس اللہ رب العزت والجلال کی حمد و ثنا کے بیان کے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے آخری پیغمبر کو وہ رشد و ہدایت، وہ عظمت اور وہ کتاب قرآن مجید عطا کر کے بھیجا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد کا اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ عزیز دوستو، ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ آدم کا ہر بیٹا ہی گناہ گار ہے، خطا کرنے والا ہے، لیکن وَخَيْرَ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، گناہ اس کی سرشت میں ہے، لیکن وَخَيْرَ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین گناہ گار وہ ہے، بہترین خطا کار وہ ہے، بہترین خطا کار، جی ہاں، بہترین گنہگار اور خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور
اپنے گناہ کی ندامت کرتے ہوئے اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، اس گناہ کے اوپر ہمیشگی اور مداومت اختیار نہیں کرتا، گناہ کر کے اس کا اعلان اور پرچار نہیں کرتا پھرتا، گناہ کر کے اس کے اوپر ڈٹ نہیں جاتا، بلکہ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو آدم کا بیٹا، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے اور آدم کا بیٹا اپنے سر کو اپنے رب کے حضور جھکا دیتا ہے۔ فرمایا بہترین گنہگار، بہترین خطاکار یہ ہے۔ شب و روز ہمارے گزرتے ہیں، چھوٹی بڑی خطائیں اور غلطیاں وہ جانے انجانے میں ہم سے ہوتی ہیں، بعض ہم ارادتاً کرتے ہیں اور بعض انجانے میں ہم سے سہون ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، خطا انسان اس سے شرمندہ اس حوالے سے نہ ہو کہ اب میں نے گناہ کر لیا ہے، اب میں اپنے رب کے حضور کس طرح جاؤں، مسجد میں جا کے اس کے سامنے نماز کو کس طرح ادا کروں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آدم کے بیٹے سے غلطی ہو جائے، اے انسانوں اگر تم سے خطا ہو جائے تو اپنی غلطی کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لیا کرو، اور گناہ کے بعد سب سے بہتر نیکی وہ توبہ اور استغفار ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں رکھا، گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، بھول چوک اس سے ہو جاتی ہے، لیکن جو بندہ مومن ہے، سچا مومن ہے، رب کا تابع فرمان ہے، وہ اس گناہ سے اعراض کرنے کا ارادہ کرتا ہے، توبتاً نصوح کرتا ہے کہ اللہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب بھی نہ پھٹکوں تو مجھے وہ توفیق دے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ ایک بندہ مومن جو اللہ کا عاجز اور انکسار بندہ ہے، وہ اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، اس کے اوپر ایک بہت بڑا پہاڑ ہو، اور ہر وقت بندہ مومن کو یہ خدشہ رہے کہ کہیں یہ پہاڑ گر نہ جائے اور میں اس کے نیچے دب نہ جاؤں۔ گویا ایک بندہ مومن، اس کے لیے اس کی خطائیں وہ پہاڑ ہوتے ہیں کہ جس کا ہر وقت اس کے دل میں اندیشہ رہتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ عَلَىٰ أَنْفِهِ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا، اور فاجر، گناہگار اور اپنے گناہوں پہ اصرار کرنے والا، وہ ایسا انسان ہے کہ اسے اپنے گناہ یوں محسوس ہوتے ہیں جیسے ناک میں مکھی بیٹھ جائے، آتے آتے اڑتے آئے اور بیٹھ جائے اور وہ ہاتھ مار کے اسے اڑا دے۔ گویا مومن بندہ اگر اس سے خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو وہ اس گناہ کو بوجھ محسوس کرتا ہے، اپنے اوپر ایک کوہ گراں محسوس کرتا ہے، اور اس پہاڑ کے اس بوجھ سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، جبکہ گناہگار آدمی وہ اپنی خطاؤں پر مصر رہتا ہے اور اس کے لیے گناہ کچھ نہیں ہوتے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت والجلال نے جو اسے ڈھیل دی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو کھینچ لیتے ہیں، دنیا اور عاقبت وہ اپنی برباد کر بیٹھتا ہے۔ گناہ بڑے ہیں، ہم سے جانے انجانے میں اور ارادتاً ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے پھرتے ہیں۔ اس جبین نیاز کو اپنے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکانا تھا، آج در در پہ ہم جھکاتے ہیں، آج ہم اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ہمارا اعتقاد نہیں رہا، تو سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی زیادتی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ اور بھی بے شمار گناہ ہے، انسان ارادتاً کرتا پھرتا ہے، جھوٹ کا ارتکاب، مسلمانوں سے حسد، ایک دوسرے سے بغض، نفرت، دوسروں کی غیبت کرنا، چغلیاں کرنا، یہ وہ عادات رذیلہ ہیں، یہ وہ برے افعال اور اعمال ہیں جنہوں نے ہماری زندگیوں میں زہر گھول رکھا ہے، اور آج ہم پریشان ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت و رسالت اور جو دین شریعت ہمارے لیے دے کر بھیجا تھا، آج ہم اس شریعت سے اعراض کر چکے، اس سے پھر چکے، اپنے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھنا۔ حتیٰ کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم رسول، وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم ایسے اعمال کرتے ہو اور اتنی آسانی سے کرتے ہو، ایسے افعال کرتے ہو اور تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ گناہ، یہ اعمال، یہ قبیح حرکات جو تم آج کرتے ہو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم انہیں مہلک بیماریاں سمجھتے تھے۔ گویا تمہارے اوپر جو گناہ ہلکے ہو گئے ہیں، تم جن گناہوں کو اب گناہ نہیں سمجھتے، رسول مکرم علیہ السلام کے دور نبوت میں ہم انہیں موبقات، بڑے گناہ، کبیرہ گناہ اور مہلک گناہ سمجھتے تھے اور ان سے بچا کرتے تھے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہ اس دور کی بات ہے۔ انس بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس عظیم دور کے لوگوں کو کہا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین دور میرا ہے اور میرے بعد میرے صحابہ کا، ان کے بعد تابعین کا۔ گویا صحابہ اور تابعین کو انس بن مالک یہ کہہ رہے ہیں تم آج گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی کے دور میں ہم انہیں مہلک بیماریاں سمجھتے تھے، وہ تو نیک لوگ تھے، آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ گناہ کو تو ہم نے سرے سے اس کا ایک جو وجود ہے وہ مٹا دیا ہے۔ توبہ اور استغفار، اس کا وجود ہماری زندگیوں سے ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں۔ آج یہ مشکلات، رزق کی تنگی اور گھروں کے اندر پریشانی، گھریلو ناچاکیاں، طرح طرح کی آزمائشیں، گھروں کی لیول پر، ملک کے لیول پر جو آزمائشیں، ابتلائیں ہمارے اوپر درپیش ہیں، اس کا بنیادی سبب گناہوں کے اوپر کثرت اور مداومت اور توبہ اور استغفار سے دوری ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کو اپنے اوپر کھولنا چاہتے ہیں، واہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ میرے اور آپ کے بابا آدم علیہ السلام، ایک ان سے خطا ہو گئی، جس درخت کے قریب جانے سے اللہ خالق و مالک کائنات نے ان کو اور ان کی اہلیہ کو منع کیا تھا۔ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو کسی چیز سے منع کیا جائے تو یہ اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے، فطرت ہے انسان کی۔ ان سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا، تو انہوں نے اس کی کوئی حجت، کوئی دلیل وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش نہیں کی، بلکہ اپنے گناہ پر ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جو کلمات اللہ رب العزت والجلال نے انہیں سکھائے تھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسی طرح سیدنا یونس علیہ السلام، جب ان سے یہ خطا ہو گئی کہ وہ سمندر میں چھلانگ مار بیٹھے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، وحی کے بغیر، تو مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ تم نے میرے یونس کو، نبی کو نگلنا نہیں۔ وہ صحیح سالم مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو ان کی زبان پر جو کلمات آئے وہ عظیم کلمات یہی تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ گویا ہر مشکل سے نکلنے کے لیے، بند دروازے کھولنے کے لیے، رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے استغفار اور توبہ کریں، اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ جب آپ استغفار کریں گے، اللہ رب العزت والجلال اس استغفار کی برکت سے کیا عطا کرے گا؟ سورہ نوح میں کیا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اپنے رب سے بخشش اور استغفار طلب کرو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ صرف تم استغفار طلب کرو گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ بارش صرف یہ قطروں والی نہیں، بلکہ رزق کی بارش، رحمت کی بارش، اپنے فضل کی بارش۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ خالق و مالک کائنات تمہاری بیٹوں کے ذریعے اور مالوں کے ذریعے مدد کرے گا اور تمہیں نہروں والے باغات عطا کرے گا۔ الغرض کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اور ان گناہوں سے نجات وہ کثرت سے توبہ اور استغفار کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے 3 واقعات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اسی پر بات کو ختم کریں گے۔ اور وہ واقعات ہمارے لیے سبق آموز ہیں، نصیحت آموز ہیں، محض سننے کی حد تک نہیں یا کانوں کے چسکے کی حد تک نہیں، بلکہ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے کافی ہیں کہ گناہ ہو گئے، ان لوگوں سے بھی ہوئے، لیکن ان کی روش کیا تھی، ان کا طریقہ کار کیا تھا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ شفقت کیا تھی، اور پھر ان کو اجر کیا ملے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قبیلہ جہمیہ کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ اندازہ کیجئے
کیسے لوگ تھے، ہماری طرح تو نہیں تھے کہ غلطی پر غلطی ہو اور اپنی غلطی پر فخر اور اصرار ہو. اور اللہ معاف فرمائے آج کل کی مجالس میں انسان وہ غلطی کر کے اس کو کھلے عام بیان کرتا ہے فخر سے کہ میں نے یہ تیر مارا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون سے غلطی ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے اللہ کی حد کو پامال کیا ہے، مجھ پر اللہ کی حد کو قائم کر دیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا؟ اس نے کہا میں نے اللہ کی حد کو پامال کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سننے کے بعد اس کے سرپرست کو بلایا، اس کے بڑے کو بلایا اور کہا احسن الیہا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے جب وہ دنیا میں آ جائے تو پھر میرے پاس آنا. آپ اندازہ کیجئے دور نبوت کی عورت ہے، گناہ ہوا، وہ اپنے گناہ کو چھپا سکتی تھی، اللہ کے علاوہ کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا اور وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور سزا طلب کی کہ اللہ کے نبی مجھ پر حد قائم کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ نفرت کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تانے مارے، ہمارے آج کی دور کی طرح. یہ آج ہم اسکول کی بلڈنگز پر یا اپنے یہ ادارے جو ہیں پولیس اسٹیشنز وغیرہ ان کے اوپر دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ نفرت جرم سے کرو انسان سے نہیں. حقیقت میں یہ نعرہ رستہ خیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے. آج ہم نے بس دیواروں پر لکھ دیا اور رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمارے سامنے سیرت کر کے پیش کر دی. گنہگار عورت ہے، خطا کار عورت ہے، نفرت نہیں کی، کہا احسن الیہا، بلکہ اس کے سرپرست کو بھی حکم دیا اس کے ساتھ برے رویے سے پیش نہ آنا بلکہ اچھا سلوک کرنا، اور جب اس کا بچہ دنیا میں آ جائے تو اسے میرے پاس لے آنا. اب آپ اندازہ کیجئے یہ 9 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے، 9 ماہ میں وہ بھولے نہیں، ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا رہا کیونکہ وہ نیک لوگ تھے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو گئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ پاک کر دیجئے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کو رجم کر دیا جو ایک سزا ہے شریعت میں. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کی نماز جنازہ خود پڑھائی. گنہگار خاتون ہے، سزا دی، حد نافذ کی، نماز جنازہ خود پڑھائی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ کے نبی آپ نے اس بدکار عورت کا جنازہ پڑھایا ہے. اللہ کے نبی اس نے تو بدکاری کی، بدکاری کا ارتکاب کیا، آپ کے سامنے اعتراف کیا اور آپ نے اسے رجم بھی کر دیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تھوڑا بدلا، کہا عمر لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. اللہ کی قسم ہے اس عورت نے ایسی سچی اور ستھری توبہ کی ہے، مدینہ کے 70 افراد میں تقسیم کی جائے ان کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی خواتین اور مردوں سے گناہ ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کیا، ہمیشگی اختیار نہیں کی، اکڑے نہیں، عاجز ہو گئے. ضمیر نے ملامت کی، ایمان نے جھنجھوڑا، بارگاہ رسالت مآب میں ہی آئے. اور بیان ہی اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ جو صحیح مسلم میں موجود ہے. رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، خطا ہو گئی ہے، پاک کر دیجئے. طہرنی یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویحک، افسوس ہے یار تم پر، ارجع فاستغفر اللہ وتب الی، چلا جا چپ کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کر، اللہ سے معافی مانگ، چلا جا. اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ماعز بن مالک کہتے کہ میں تو اللہ کے نبی کے پاس بھی آ گیا، اللہ کے نبی نے مجھے کہا چلا جا، جا کے استغفار کر، یقیناً اللہ معاف کر دے گا. لیکن کیسے لوگ تھے، ان کے ایمان کی بلندی کیا تھی. وہ بشر تو تھے لیکن وہ عظیم بشر تھے، عظیم لوگ تھے. اٹھ کے گئے، چند قدم چلے، واپس لوٹ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں، طہرنی، مجھے پاک کیجئے. اللہ کے نبی نے وہی کہا ویحک، چلا جا، افسوس ہے تم پر،
ارجع فاستغفری وتب الی، معافی مانگ اللہ سے، توبہ کر لے، چلا جا۔ کچھ دور گئے، دوسری مرتبہ پھر آئے، کہا نہیں، طہرنی، مجھ پر حد نافذ کیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، چوتھی مرتبہ آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فیما اطہرک، کس چیز سے پاک کروں؟ کہا مجھ سے زنا ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا انداز دیکھیں، لوگوں سے پوچھا کیا اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں آج تو باہر بھی سنتے ہیں نا کہ فلاں نے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو یہ غیرت مند مسلمان اسے جلا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ یہاں رسول اللہ خود موجود ہیں اور وہ اقرار کر رہا ہے میں نے گناہ کیا۔ رسول مکرم نے یہ پوچھا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے یا ایسے ہی وہ خبت میں آ کے بات کر رہا ہے؟ پھر کہا اس کو سونگو منہ اس کا، کہیں اس نے نشہ یا شراب تو نہیں پی؟ صحابی رسول نے سونگا، کہا اللہ کے رسول بالکل نہیں، یہ ہوش میں ہے، ٹھیک ہے۔ کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سزا نافذ کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ ماعز بن مالک کو گڑھے میں دبایا گیا اور رجم کر دیا گیا، جو ایک اسلامی طریقہ ہے۔ اب ماعز تو فوت ہو گئے، 2 گروہ بن گئے لوگوں میں۔ ایک گروہ کہنے لگا بڑا گنہگار تھا، اس کے گناہ اسے لے گئے۔ ایک گروہ کہنے لگا یار اس کی توبہ دیکھو، اس نے کتنی سچی توبہ کی، وہ چھپا سکتا تھا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی عدالت میں پیش کیا۔ 2-3 دن گزرے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے استغفروا لماعز بن مالک، اپنے بھائی ماعز بن مالک کے لیے استغفار کرو، بخشش طلب کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ ماعز کو معاف کر دے۔ انداز اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا، کہا کیا بات کرتے ہو، میرے اس صحابی نے ایسی سچی توبہ کی ہے، ایک بڑے گروہ میں، قبیلے میں اگر اس کی توبہ تقسیم کی جائے اللہ ان کی بھی بے حساب مغفرت کر دے۔ گناہ وہ ہو جاتے تھے، لیکن کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، توبہ اور استغفار کو لازم پکڑیے۔ آخری واقعہ، ابھی ماعز کی سزا پوری ہوئی، ان کو دفنایا گیا، خود رسالت میں آپ نے دفنایا۔ چند لمحے گزرے، ایک خاتون آ گئی، کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہی حق ہے، افسوس ہے تجھ پہ، فرجعی، چلی جا، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر، بخشش طلب کر، اللہ معاف کر دے گا۔ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ مجھے بھی ماعز کی طرح ٹال رہے ہیں۔ کہا تیرا ماعز سے کیا تعلق ہے؟ کہا میں وہ عورت ہوں جس سے ماعز نے بدکاری کی تھی اور میں اس کی حاملہ ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ ماعز تو چلا گیا، اب میرا جرم کون کسی کو بتائے گا، دبا لیتی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخشش طلب کر، کہا نہیں مجھے پاک کیجئے۔ کہا ابھی نہیں، یہ رحمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہا اس بچے کو دنیا میں لا اور اس کے بعد میرے پاس آنا۔ ایسے ہی ہوا، 9 ماہ کے بعد صحابیہ آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول اب یہ بچہ ہے اور میں سزا کی آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھ پہ حد کو نافذ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی نہیں، یہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو لے جا، جب یہ دودھ چھوڑ دے، روٹی کھانے کے قابل ہو جائے، پھر میرے پاس آنا۔ وہ گئی اور بڑی جلدی اس نے اپنے بچے کو دودھ چھڑایا اور ہاتھ میں روٹی کا لقمہ دیا۔ رسالت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ ان لوگوں کے ایمان کو چیک کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے اس کا بچہ لیا اور اس کے سرپرست کے حوالے کیا اور عورت کو رجم کرنے کی سزا دے دی۔ رجم کیا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار اسلام، بڑا پتھر انہوں نے اٹھایا، مارا، خون کا فوارہ عورت کے ماتھے سے نکلا، خالد بن ولید کے اوپر پڑا۔ خالد بن ولید نے نفرت کا اور کراہت کا اظہار کیا، کچھ الفاظ اس طرح کے بول دیے کہ کتنی بری عورت اور اس کا خون مجھ پہ پڑ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کانوں پہ آواز پڑ گئی، کہا خالد رک جاؤ، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ ایک جزیہ لینے والے، بھتہ لینے والے، ٹیکس لینے والے ظالم انسان کے اوپر کی جائے اللہ اس کی بھی بخشش کر دے۔ اس نے ایسی توبہ کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کا ہر بیٹا ہی گناہ گار ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ استغفار، سچی توبہ، دوبارہ گناہوں کے راستے پہ نہ جانے کا ارادہ اور عزم، یہ انسان کو برائیوں کے راستے سے نکال کر اللہ کا مقرب بندہ بنا دیتا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ توبہ اور استغفار کے حوالے سے پہلے خطبہ میں مختصر سی بات ہوئی ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں بھی غلطیاں ہوتی تھیں لوگوں سے، صحابہ کرام سے یا صحابیات سے، لیکن جب ان لوگوں سے گناہ سرزد ہو جاتے تھے تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اور قرآن کریم کے حکم کے مطابق گناہ کے فوراً بعد نیکی کر کے یا سزا پا کے اپنے گناہ کو نیکی میں تبدیل کرنے کا عزم رکھتے تھے، جذبہ رکھتے تھے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، کہ انسان جب سچی توبہ کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت والجلال اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ محض گناہ مٹاتے نہیں، وہ قادر ہیں وہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوئے ہیں، سچے دل سے استغفار کرے انسان تو اللہ سمندر کی اس جھاگ کے برابر اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اور یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے سچی، خالص اور ستھری توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ اللہ رب العزت والجلال تمہارے گناہ معاف کر دے، تمہاری غلطیاں مٹا دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان قریب تمہیں ایسی جنات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور اس دن یعنی روز قیامت اللہ تعالیٰ نبی اور اس کے ساتھیوں کو، مومن بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اور ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ یقولون، اور ان کے زبان پر یہ نعرہ رستخیز ہوگا، یہ دعا ہوگی، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہم پر ہمارا نور مکمل فرما، ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہماری بخشش فرما۔ گویا توبہ اور استغفار کے 4 فائدے آپ کو ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال گناہ معاف کر دیتے ہیں، جنتوں کے ضامن بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دیں گے، اور قیامت کے دن اندھیروں میں اللہ رب العزت والجلال اسے نور عطا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت والجلال ہمیں اپنے توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، معافی طلب کرنے والے، جھک جانے والے عاجز بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک قریب مجیب الدعوات۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادك الصالحون۔ اسی مسجد میں درس کا اعلان ہے پرسوں اتوار کو 1 دسمبر عشاء کی نماز کے بعد اسی جامع مسجد اول میں محترم ڈاکٹر سید طیب الرحمن زیدی صاحب کا جو اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں ان کا درس ہے، احباب ان کے درس میں لازمی شرکت کریں۔ ہمارے بزرگ محترم پروفیسر حفیظ اللہ اعوان صاحب العلم والعمل ہیں، صاحب السعادہ ہیں، اور ان کا یہ حکم پچھلے مہینے مجھے ملا تھا جب میں جمعہ پڑھانے کے لیے یہاں حاضر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہر مہینے کا ایک جمعہ آپ ادھر ہمیں دیں۔ اس کو میں نے بطور حکم لیا ہے، تو انشاءاللہ آپ سے مہینے میں ایک جمعہ ملاقات ہوا کرے گی۔ لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک نحن بک والیک تبارکت ربنا وتعالیت ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔